اس وقت پچھلے 3 دن سے پورے پاکستان کی سیاست، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا ایک ہی تذکرہ ہے، اور وہ تذکرہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا انتہائی نیگیٹو، اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ اس پہ پوری قوم سے اور شہداء کی فیملی سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے پورا کٹا چٹھا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کا، ان کے مطالبوں کا اور ان کے جناب دعووں کا وہ میں نے کھول کے رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ اس وقت پچھلے 3 دن سے پورے پاکستان کی سیاست، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایک ہی تذکرہ ہے، اور وہ تذکرہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا انتہائی نیگیٹو متنازع بیان۔ اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے انیشیٹو لیا آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے، اور پھر اس کے بعد میں نے الیکٹرانک میڈیا پہ پرسوں سب سے پہلے مذمتی کمپین اور تحریک میں نے شروع کی تھی، اور میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ اس پہ پوری قوم سے اور شہداء کی فیملی سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ پھر کل میں نے پریس کانفرنس کی جو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز نے بریک کی، اور اس پہ میں نے پورا کٹا چٹھا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان کا، ان کے مطالبوں کا اور ان کے جناب دعووں کا وہ میں نے کھول کے رکھا۔ پرسوں ہم نے اسی آزاد ڈیجیٹل پہ جو وی لاگ کیا تھا وہ بہت وائرل ہوا، اور اس پہ لوگوں نے پورے پاکستان سے اور پورے اوورسیز سے بھی جو اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار کیا ہے۔ ایک تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین بڑے شوق اور بڑے ولولے کے ساتھ اور ریگولر پورے اہتمام کے ساتھ آزاد ڈیجیٹل کو سنتے ہیں۔ اور آج میں اپنی کل کی جو پریس کانفرنس تھی اور پرسوں کا جو میرا وی لاگ تھا اسی آزاد ڈیجیٹل میں اس کا تھوڑا سا فالو اپ کروں گا۔ ایک تو جناب میں نے کل ایک ٹویٹ کیا، کامران مرتضیٰ ان کے سینیٹر ہیں، بڑے قریبی رائٹ ہینڈ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، انہوں نے بڑا طنز و استہزاء میرے اوپر کیا، اور تقریباً اس وقت جناب پوری کی پوری JUI فضل الرحمان وہ ناکام کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے اور نگدہ کوکا کی تحریک کے جو زومبیز ہیں نا، ان کی طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھنے کا کہ بس ہر حال میں ہم نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی جناب دفاع کرنا ہے۔ نہیں جناب، میں نے کل شام کو ایک ٹویٹ کیا، اس پہ میں نے انہیں کہا کہ جو ابلیس تھا سب سے پہلے اس نے مینا مانو کی رٹ لگائی تھی، اور مینا مانو کی رٹ لگا کے وہ ابلیس فرشتے سے جو ہے وہ شیطان بن گیا تھا۔ تو یہ جو مینا مانو کی ضد ہے نا کہ آپ غلط کام بھی کریں، آپ بلنڈر بھی کریں، آپ پلنڈر بھی کریں، آپ جرم بھی کریں، آپ گناہ بھی کریں، تو اس کے بعد آپ کہیں نہیں میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، یہ شیطانی رویہ ہوتا ہے، یہ انسانی یا فرشتوں کا رویہ نہیں ہوتا۔ انسان اور فرشتے کا رویہ یہ نہیں ہوگا۔ انسان بھی جو اچھا انسان ہوگا، جب اس کو احساس ہوگا کہ میرے سے کوئی غلط بات نکل گئی، میرے سے کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا، وہ فوراً بیک آؤٹ کرتا ہے، ریٹریٹ کرتا ہے، ریویو کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر پچھلے 2 دن سے اور خصوصاً کل سے میری پریس کانفرنس کے بعد اور پرسوں جو میں نے اسٹیٹمنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ میرے ٹکرز چلے جس پہ میں نے ان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، سب سے پہلے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں شاید میں پہلا بندہ تھا جس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے اس بیان کے اوپر معافی مانگنے کا، اس وقت سے لے کے اب تک اور خصوصاً کل کی پریس کانفرنس کے بعد جو ایک طوفان بدتمیزی اٹھا ہوا ہے، مجھے بھی بیسیوں سینکڑوں فون جناب میری فون موبائل کی جناب بج رہا ہے، اس پہ جناب ان کے ورکرز، ان کے عہدیدار اس انداز سے بیہیو کر رہے ہیں جیسے وہ ان کا کلٹ ہے جناب مولانا فضل الرحمان۔ نہیں بھائی جان، آپ دینی جماعت ہیں، آپ دیوبند کے جناب آپ گھرانے سے اور دیوبند کے جناب اکابرین سے آپ کا تعلق ہے، آپ مذہب کے علمبردار ہیں، آپ حق چار یار کے علمبردار ہیں، حق چار یار کے نظام اور حق چار یار کے نیریٹو اور خلفائے راشدین کے طرز سیاست کے علمبردار گروہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اگر کوئی غلط بات بھی کرے تو اس کے اوپر سٹینڈ لیا جائے۔ اور میں نے پچھلے 2 دن سے ایک مطالبہ رکھا کہ اکابرین دیوبند مجبور کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ جناب آپ نے غلط حرکت کی ہے، آپ نے پاک فوج کے اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے شہداء کی تضحیق کر کے، ٹھٹھا باندھ کے، طنز کر کے آپ نے پوری امت مسلمہ کے ان تمام شہداء کا مذاق اڑایا ہے جو مال غنیمت سے لے کے تنخواہ کے اوپر سارے کام کرتے رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ تنخواہ کا نظام شروع ہوا تھا فوجیوں کے حوالے سے،
تو یہ آپ نے سب کی تصدیق کی ہے, آپ اس کے اوپر رجوع کریں. آج پھر اکابرین دیوبند میں سے کچھ لوگوں نے کراچی کے اندر پریس کانفرنس کر کے مولانا طاہر اشرفی صاحب سے لے کے اور باقی بھی میرے خیال ان کے جید علماء ہیں, انہوں نے اسی مطالبے کو دہرایا ہے. اب یہ پریشر ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا ہے. تو جناب ایک تو میری کامران مرتضیٰ صاحب سے گزارش ہے کہ شاہ کے اتنے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنے, کچھ اپنا گریبان میں جھانکیں. آپ وکیل ہیں, آپ ایک مذہبی جماعت کے رہنما ہیں, آپ خود انالیسس کریں. میں نے کل پریس کانفرنس کے اینڈ میں کہا کہ حافظ حمداللہ صاحب ان کے مرکزی لیڈر ہیں, ان کا بیٹا فوج میں ہے, اگر خدا نخواستہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو اس بیٹے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب گھر آ کے تعزیت کرتے ہوئے کہیں گے چل یار حافظ حمداللہ کوئی گل نہیں, کیڑا کوئی جنا احسان کرتا سی, پیٹی لائی سی تو تنخواہ سے لائی سی نا, تنخواہ لیتا تھا, کون سا احسان کیا اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو جاتا ہے. تو آپ بتاؤ حافظ حمداللہ صاحب کے دل پہ کیا بیتے گی. تو میری JUI فضل الرحمان کے کارکنان سے گزارش ہے کہ فالتو کا میرے پیغام اور غصہ نکالنے کے بجائے میں نے جو فیکٹس اور فگرز دیے ہیں کہ آپ جمہوریت کے حوالے سے بھی منافق ہیں, آپ حق 4 کے نظام کے حوالے سے بھی منافقت دکھا رہے ہیں, اور اب آپ BLA کے خلاف, فطرت الہندوستان کے خلاف, فطرت الخوارج کے خلاف ریاست کی جد و جہد کو ڈیمیج کرنے کے لیے آپ ڈسپیوٹڈ بیان دیتے ہیں, اور آپ جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو اس کے اوپر بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی, اور ہر آنے والا لمحہ وہ ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کرے گا, اور اکابرین دیوبند, علماء دیوبند وہ دن بدن جب ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں گے تو وہ واقعتاً اس بات کو ریئلائز کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان نے غلط کہا, غلط جگہ پہ کہا. انڈیا کے بارڈر کے اوپر قصور پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کوئی پاکستان دوستی کی یا اسلام دوستی کا ثبوت نہیں دیا, انہوں نے پاکستان دشمنی کا بھی اور اسلام دشمنی کا بھی جناب اپنے اس بیان کے ذریعے سے جسچر دیا ہے. اور اس پہ اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو پھر جناب ابلیس کی طرح شیطان بننے کی کوشش کریں گے. اگر تو انسان بننا ہے اور فرشتے کا جناب آپ پہ لب و لہجہ رکھنا ہے, جسچر دینا ہے, تو پھر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور بڑے ادب اور احترام سے پوری قوم سے بھی, افواج پاکستان کے شہداء سے بھی, پولیس اور سیکورٹی فورسز کے شہداء کی فیملی سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. بالکل اپنے دماغ کے اندر جناب آپ یہ رکھ لیں. اور باقی یہ جو ہمارے JUI کے دوست اور بھائی جناب فون کے اوپر ٹھنڈی میٹھی جناب دھمکیاں اور یہ سارا لگانے لگے ہوئے ہیں, میری ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اکابرین سے مولانا فضل الرحمان صاحب, عبدالغفور حیدری صاحب, حافظ حسین احمد صاحب, اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے, اس دنیا سے چلے گئے ہیں, میرا بھائی جناب وہ عبدالمجید ہزاروی صاحب, اور اپنے بڑے بڑے جتنے اکابرین ہیں نا, ان سے میرے متعلق پوچھ لیجئے گا کہ میں کون ہوں. ٹھیک ہے نا, میں نے 2003 سے لے کے 2005 تک جو جنگ لڑی تھی نا MMA کے پلیٹ فارم سے, جو پرویز مشرف کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے منافقت کا سب سے بڑا علم اور جھنڈا بلند کیا تھا اس کے خلاف, تو اس وقت پھر یہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے حافظ حسین احمد صاحب کو جناب بھیجا تھا چودھری پرویز لائی صاحب کے پاس کہ بھائی جان ہمارا سیز فائر کراؤ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دھمکیاں دے کے, تھریٹ لگا کے ہمیں دبا لیں گے, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اپنے مزاج میں ہی نہیں ہے کہ حق بات سے جناب آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور بڑے بڑے اللہ پاک کے فضل و کرم سے بانی تحریک انصاف اور قیدی نمبر 420 سے زیادہ اور ناگدہ کوکا کی تحریک سے زیادہ پاپولر تھا کوئی 2022-23 میں. فیاض الحسن چوہان اس کے رستے میں بھی کھڑا ہوا اور آج تک کھڑا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑا ہے, ہاکے پکارے کھڑا ہے, کیونکہ اس کا دل دماغ سمجھتا ہے کہ یہ اینٹی پاکستان تحریک ہے, یہ پرو اسرائیل اور پرو اجیت دیول نیٹ ورک تحریک ہے, اور یہ رانگ نمبر ہے. جب میں نے یہ سمجھ لیا اپنے ایمان, اپنے یقین, اپنے ایقان کے ذریعے سے, دنیا کی کوئی طاقت نہیں رستہ روک سکتی. پھر دلیل کے ساتھ, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, آرگومنٹ کے ساتھ, استدلال کے ساتھ, اور اگر کوئی کہے گا کہ ہاں جی غلیل کے ساتھ, تو پھر غلیل کے ساتھ بھی ہم اس تحریک کا ہم نے مخالفت کی. آپ تو کسی کھاتے میں ہی نہیں آتے. وہ تو برج خلیفہ کے اوپر چڑھ گیا تھا 90% پاپولیرٹی کے برج خلیفہ پہ, اور ایسا چڑھا کہ وہ کہتا مجھے نیچے اتارو, تو اس کو نیچے نہیں اتار رہا. تو آپ تو 90% کی
جناب پاپولیرٹی کے برج خلیفہ پہ نہیں ہے جو آپ ہمیں دھمکیاں دینے لگے ہوئے کہ ہم ڈر جائیں گے، ہم دبک جائیں گے. نہیں، اپنے اکابرین سے پوچھ لیں. یہ جو نئے نئے JUI کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بنے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، غفور حیدری صاحب اور عبدالمجید زاروی صاحب اور حافظ عبداللہ صاحب اور ان ساروں سے اور اپنے یہ کامران مرتضیٰ صاحب وغیرہ سے یہ رپورٹ لے لیں کہ فیاض الحسن چوہان کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو برائے مہربانی میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، لیکن اگر نہیں مانگیں گے تو رہتی دنیا تک یہ والا جرم، یہ والا گناہ آپ کے پیچھے پیچھے جناب آپ کے ہوگا. آپ چھپیں گے، آپ چھپ نہیں سکیں گے. آپ اپنا دامن بچانے کی کوشش کریں گے، آپ اپنا دامن نہیں بچا سکیں گے. کیونکہ پاکستان اس وقت اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اسرائیل اور انڈیا کی سازشوں کا مقابلہ کر کے جو اس ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں اور پھر پاکستان اور انڈیا کی جناب جنگ کے تناظر میں یہ ساری طاقتیں یہود اور ہنود مل کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے جناب میدان عمل میں ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اگر کوئی جرت اور ہمت کے ساتھ جناب اور کوئی مقابلہ کر رہا ہے تو ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کر رہی ہے. اس موقع پہ اگر کوئی پولیٹیشین، اگر کوئی مذہبی رہنما، اگر کوئی سماجی رہنما، اگر کوئی سیاسی رہنما ایک ٹرو اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت دینے کے بجائے وہ یہاں پر فتنہ اور فساد برپا کرے گا اور ریاست اور افواج پاکستان کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ پھر پاکستان کا اور اسلام کا حامی نہیں ہوگا، وہ پاکستان اور اسلام کا دشمن ہوگا. اور میں جاتے جاتے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک چھوٹی سی ٹرو اسٹیٹسمین شپ کی ایک مثال دے دوں. آپ مذہبی زعماء میں بھی شمار ہوتے ہیں، آپ مذہب کے ٹھیکیدار بھی ہیں، اور مذہب کے ٹھیکیداری کی وجہ سے لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں، ورنہ نہ آپ کی شکل، نہ آپ کی صورت، نہ آپ کا جسہ، نہ آپ کی ڈھیل ڈول، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ کی عزت احترام یا آپ سے پیار کیا جائے. یہ جتنے مدرسوں کے بچے بھی اگر آپ کی عزت احترام کرتے ہیں تو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ حق چار یار کے نظام کا، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بات کرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کے نظام کی بات کرنے والوں کا رویہ یہ نہیں ہوتا. میں بتاتا ہوں آپ کو رویہ کیا ہوتا ہے. 1965 کی جنگ شروع ہوئی، اس سے پہلے 1955 سے لے کے 1965 کے درمیان مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام، مدبر اسلام، ان کو پھانسی کی سزا بھی ہوئی. اسی ایوب خان کی جناب دور کے اندر ان کو قید و بند کی صحبتوں کا نشانہ بھی بنایا گیا. ان کے اوپر ہر ظلم اور جبر، اور ان کی پارٹی کے اوپر بھی ہر قسم کا ظلم اور جبر کیا گیا جماعت اسلامی کے اوپر. لیکن 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو تاریخ گواہ ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ آج سے تمام جماعت اسلامی کے کارکن اور تمام پاکستان کی عوام اپنے لیڈر، فوجی لیڈر جنرل ایوب خان کی قیادت میں انڈیا کی فوجوں کے خلاف جہاد کرے گی اور جنگ لڑے گی. ہمارے سارے اختلافات ختم، ہمارے سیاسی اختلافات ختم. ہم اس وقت پوری پاک فوج کے ساتھ اور پاک افواج کے ساتھ انڈیا کے خلاف دو بدو جنگ لڑیں گے. یہ ہوتی ہے ٹرو اسٹیٹسمین شپ. مولانا فضل الرحمان صاحب، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے اس رویے سے کچھ سیکھیں. آپ کو ہر وقت اپنی سیٹوں کی، اپنی وزارتوں کی، اپنی عہدوں کی، اپنے خاندان کو سمیٹنے کی، اپنے خاندان کو پرونے کی، اپنے خاندان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، اپنے خاندان کے لوگوں کو MNA MPA سینٹر وزیر مشیر گورنر بنانے کی، اپنے سمدھیوں کو، آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی. اور باتیں اور بڑھ کے مارتے ہیں آپ حق چار یار کے نظام کی اور اسلامی نظام کی اور حقیقی جمہوریت کی. تو جناب شیطان نہیں بننا، انسان بننا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ نے معافی مانگنی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.